آپ کو کسی پر شک ہے استاد سیمون؟ ہاں، سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل پر۔ Turgut? Turgut. اسے فوراً اندر لے جاؤ۔ فلپ، تم کائی قبیلے جاؤ اور ارطغرل سے ملو۔ اس کو بتاؤ اس کا ایک سپاہی زخمی حالت میں ہمارے پاس ہے۔ اگر ارطغرل کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو ہم دونوں مسلمان قبیلوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا بابا۔ السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں ارطغرل اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے اس سرحد والی لائن پر جو بھی کنٹرول حاصل کر لے گا اسی کا ہوگا مستقبل۔ حکیم آرتک کہتا ہے تو ہمیں باختشتی یایا کو ضرور پکڑنا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے نہ ہم صرف اسے پکڑیں گے بلکہ اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ اتنے میں دمرد اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے میں نے ترستن کا تعاقب کیا تھا لیکن افراتفری میں وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسری طرف ایک تاجر بھی سیمون کو بتاتا ہے ایک آدمی آج ترستن کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر فلپ کہتا ہے آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے سیمون صاحب؟ سیمون کہتا ہے سلمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ دوسری طرف ارطغرل سے عبد الرحمن پوچھتا ہے آپ کے خیال میں باختشتی یایا کون ہو سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے بازار کا مالک سیمون۔ اگر اس کے پاس ہتھیار والے سپاہی موجود ہیں تو وہ باختشتی یایا ہے یا پھر وہ اس کے نیچے کام کر رہا ہے۔ آرتک کہتا ہے ہمیں ہر حالت میں ان کے ٹھکانے کا پتہ لگوانا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے بالکل آرتک صاحب۔ دوسری طرف سیمون کہتا ہے ہمیں ارطغرل کے خلاف کچھ کرنا ہوگا اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے مسلمان تاجر۔ دوسری طرف ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے تیار ہو جاؤ میرے ساتھیوں، اپنے وطن کی جنگ کا وقت آنے والا ہے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں سردار جاندار اپنے سارے بچوں کو اپنے خیمے میں بلا کر کہتا ہے پہلے اورال اور اب اصلحان نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ ہمارا قبیلہ ہر مشکلات میں کھڑا رہا ہے لیکن اب ہماری نسل ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی ہے۔ پھر وہ اورال سے کہتا ہے اب سے تم تجارت اور قبیلے کی سلامتی کے ذمہ دار ہو اور تمہاری بیوی قالینیں بنانے والی عورتوں کی رہنما ہوگی، اور اصلحان کو قبیلے کی صفائی کی ذمہ داری کے علاوہ ساری ذمہ داری سے ہٹایا جاتا ہے۔ اصلحان کہتی ہے میں اس قابل نہیں ہوں بابا۔ جاندار کہتا ہے یہی کام ہے جو تم بہتر طور پر کر سکتی ہو۔ پھر اورال کہتا ہے ہمیں ٹکٹامش کی جگہ پر بھی کسی قابل اعتماد آدمی کو ذمہ داری دینی ہوگی بابا۔ جاندار کہتا ہے ٹکٹامش والی ذمہ داری میں الیار کو سونپنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اورال پریشان ہو جاتا ہے جبکہ اصلحان خوش ہو جاتی ہے۔ پھر جاندار کہتا ہے میں الیار کے ساتھ مل کر ہمارے قبیلے کے لیے اہم فیصلے کروں گا۔ الیار کہتا ہے بابا آپ جانتے ہیں میں نے تعلیم کے لیے قاہرہ واپس جانا ہے۔ جاندار کہتا ہے بالکل نہیں، اب سے ہم اکٹھے جئیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر الیار سے کہتا ہے کل تم بازار جاؤ گے تاکہ تم اپنی ذمہ داری سنبھال سکو۔ دوسری طرف ترگت اور اس کے سپاہی ایک جگہ قالینیں لے کر رکے ہوئے تھے۔ اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے، کچھ سپاہی تیروں کا نشانہ بن کر گر جاتے ہیں، جس کے بعد ترگت بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ترگت بہت سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے لیکن آخر میں وہ تیر کا نشانہ بن جاتا ہے۔ پھر اورال کا خاص آدمی باتو خان اس کے پیٹ میں تلوار گھونپ دیتا ہے جس کی وجہ سے ترگت شدید زخمی ہو کر گر جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی قالینوں کو آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ترگت کی آنکھوں کے سامنے ساری قالینیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ پھر باتو خان اپنے منہ سے نقاب ہٹاتا ہے اور ایک آدمی کو کہتا ہے اپنے آدمیوں کی لاشیں اکٹھی کرو، اب انہیں یہاں نہیں چھوڑیں گے۔ اس دوران باتو خان اپنا خنجر وہیں بھول جاتا ہے جو ترگت کے ساتھ لڑائی کے دوران اس کے پاس گر گیا تھا۔ دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے میں ترگت کے بارے میں پریشان ہوں، اس نے آئکس کو کھو دیا اور بہت ساری مشکلات برداشت کیں لیکن اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میں اسے زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں وہ شادی کر کر اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ حلیمہ کہتی ہے ہمارے قبیلے میں کوئی ایسی عورت تو نہیں ہے جو ترگت کے لیے قابل ہو، لیکن ہم ارد گرد میں تلاش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے ایک اچھی عورت تلاش کر لیں گے۔ دوسری طرف الیار اپنی بہن اسلحان کو کہتا ہے مجھے لگتا ہے ٹکٹامش کو زہر دیا گیا تھا۔ اسلحان کہتی ہے میں جانتی ہوں ٹکٹامش کی موت کا فائدہ کس کو ہوا ہے۔ الیار کہتا ہے آپ کو جلدی میں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک سب بے گناہ ہیں، لیکن ہمیں بہت باریکی سے اس مسئلے کا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر الیار کہتا ہے یہ ارطغرل کون ہے جس سے میرا بھائی اتنی نفرت کرتا ہے؟ اسلحان کہتی ہے وہ قائی قبیلے کا سردار ہے اور ایک پھرتیلا جوان ہے، اس نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور دشمنوں کا خاتمہ کیا ہے، وہ ایک مضبوط آدمی ہے۔ دوسری طرف حاجہ توریان ایک نقشہ دکھا کر ارطغرل کو بتاتا ہے میں اس نہر کے کنارے سونا تلاش کروں گا، کیونکہ میرے خیال میں یہی وہ جگہ ہے جہاں سونا ہونا چاہیے۔ پھر ارطغرل دندار کو حکم دیتا ہے تم سپاہیوں کو لے کر جاؤ گے اور حاجہ توریان کی حفاظت کرو گے اور اس بات کو راز میں رکھو گے۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں اڑال کو باتو خان بتاتا ہے کہ میں نے ذمہ داری پوری کر دی ہے، ہم نے قالینیں جلا دی ہیں اور تمام سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ اڑال کہتا ہے تم لوگوں کو کسی نے دیکھا تو نہیں؟ باتو خان کہتا ہے کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے تمام معاملات اچھے سے کر لیے۔ دوسری طرف سیمون کی بہن ماریا کچھ آدمیوں کے ساتھ کالا جیسر کی طرف روانہ تھی، کیونکہ سیمون نے اسے وہاں ایک کام کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ دھواں دیکھ کر وہ اپنا گھوڑا اس طرف دوڑا دیتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کچھ آدمی نیچے پڑے ہوئے تھے۔ پھر فلپ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور کچھ آدمیوں کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ سب مر چکے ہیں۔ اسی دوران ماریا کی نظر ترگت پر پڑتی ہے، وہ فوراً اسے نیچے اتر کر دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور اسے چیک کر کر کہتی ہے یہ زندہ ہے۔ فلپ کہتا ہے اسے ادھر ہی مرنے دیں، یہ سب کچھ سیمون صاحب کے منصوبے کے مطابق ہوا ہے۔ ماریا کہتی ہے کیا تم بیوقوف ہو فلپ؟ اگر ہم ترگت کو لے کے گئے تو میرا بھائی ہماری تعریف کرے گا۔ اتنے میں وہ ایک خنجر دیکھ لیتی ہے اور اٹھا کر کہتی ہے اب میرا بھائی بہت خوش ہوگا۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو کہتی ہے اس کو اٹھا لو۔ دوسری طرف سیمون محل میں ایک کبوتر پہنچتا ہے جو خط لے کر آیا تھا۔ ایک آدمی خط پڑھ کر سیمون کو بتاتا ہے جس آدمی نے انطاکیہ میں استاد پتروجو پر حملہ کیا تھا اور ٹیٹوس اور ہمارے دوسرے بھائیوں کو قتل کیا تھا وہ ارطغرل ہے، ہمیں فوراً احتیاطی تدابیر لینی ہوگی۔ ارطغرل ہی سلطان کا وہ جاسوس ہو سکتا ہے ہمیں جس کی تلاش ہے۔ سیمون کہتا ہے اس کا مطلب ہے اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، اگر ارطغرل ہی وہ جاسوس ہے تو ہمیں ایک شکار سے دو خوشیاں مل جائیں گی۔ دوسری طرف قائی قبیلے میں ارطغرل جرگہ بلاتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم کافی عرصے سے سفر کر رہے ہیں اور ہم نے کئی دشمنوں سے جنگیں لڑ کر فتح حاصل کی ہے، اب ایک روشن مستقبل ہمارے سامنے ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم نے آپ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، لیکن ہم ایک چیز آپ سے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے جب ہم جرگہ بلانا چاہیں تو آپ انکار نہ کریں۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے جرگہ ہماری روایات کی علامت ہے، ایک سردار مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ پھر ارطغرل ان سب کو بٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں نے جرگے سے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ میں ایک خفیہ جنگ لڑ رہا تھا، لیکن میں آگے سے آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ارطغرل جرگے میں سونے کے سکے کی پوٹیاں بانٹتا ہے۔ جرگے والے لوگ سونے کے سکے کی پوٹیاں لے کر بہت خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ماریا ترگت کو لے کر سیمون کے محل میں پہنچ جاتی ہے اور سیمون کو کہتی ہے یہ ہمیں راستے میں ملا ہے، میں نے سوچا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ اڑال نے کیا ہے۔ سیمون کہتا ہے بہت اچھی ماریا، میں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے۔ پھر سیمون اپنے آدمیوں کو کہتا ہے اسے فوراً اندر لے جاؤ، فلپ تم قائی قبیلے جاؤ اور ارطغرل سے ملو، اس کو بتاؤ اس کا ایک سپاہی زخمی حالت میں ہمارے پاس ہے۔ اس
کے بعد سیمون دوسرے آدمی کو کہتا ہے تم فوراً جاؤ اور وہ تمام لاشیں ایک گھوڑا گاڑی میں ڈال کر لے آؤ۔ پھر سیمون ماریا کو کہتا ہے ہمیں ارطغرل کو یقین دلانا ہے کہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ماریا ایک خنجر نکال کر کہتی ہے ترگت کے قریب سے مجھے یہ خنجر ملا ہے، اس کے پر جاودار قبیلے کی مہر ہے۔ اب ہم اڑال کے ساتھ ایسے ہی کھیل سکتے ہیں جیسے ایک بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ سیمون کہتا ہے نہ صرف اڑال کے ساتھ بلکہ ارطغرل کے ساتھ بھی، جو کہ سلطان کا جاسوس بھی ہے۔ دوسری طرف اڑال ایک دکان والی عورت کے پاس پہنچتا ہے جو اس کی پرانی دوست تھی اور اسے تحفے کے طور پر جوتوں کا تحفہ دیتا ہے، جسے وہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر اڑال کہتا ہے بازار کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ عورت کہتی ہے آج صبح ماریا اور فلپ ایک زخمی آدمی کو محل میں لے کر آئے ہیں۔ اڑال پوچھتا ہے کون تھا وہ آدمی؟ وہ عورت کہتی ہے اس کا نام ترگت تھا۔ یہ سن کر اڑال چونک جاتا ہے اور فوراً باہر چلے جاتا ہے۔ دوسری طرف اڑال کا خاص آدمی باتو خان اپنا خنجر تلاش کر رہا تھا لیکن اسے مل نہیں رہا تھا، اس لیے وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اڑال وہاں پہنچتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے تم نے کہا میں نے سب کو مار دیا ہے لیکن ترگت ابھی بھی زندہ ہے۔ اتنے میں الیال بھی وہاں آ جاتا ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے۔ باتو خان کہتا ہے یہ ناممکن ہے، ہم نے سب کو مار دیا تھا اور ترگت کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ اڑال کہتا ہے تو ترگت اب سیمون کے محل میں کیا کر رہا ہے؟ یہ سب باتیں بھی الیال سن لیتا ہے اور غصے میں ایک طرف چلے جاتا ہے۔ دوسری طرف سیمون اس تاجر کو بلاتا ہے جس تاجر نے ارطغرل سے قالینیں خریدی تھیں اور اسے بتاتا ہے تمہاری قالینیں جل چکی ہیں اور تمہارے دونوں آدمی بھی مارے گئے ہیں۔ تاجر سخت غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر سیمون کہتا ہے یہ نقصان ارطغرل کو پورا کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ذمہ داری اٹھائی تھی۔ دوسری طرف دندار حاجہ توریان کو لے کر ایک نہر کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ حاجہ توریان بہت خوش تھا کہ وہ سونا تلاش کر لے گا، لیکن 2-3 جگہ تلاش کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں صرف پتھر آتے ہیں اور وہ سخت پریشان ہو کر رونے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے میرے خیال میں سونا یہی ہونا چاہیے تھا، آپ مجھے تھوڑا سا وقت اور دیں، شام سے پہلے میں سونا تلاش کر لوں گا۔ دوسری طرف جاودار قبیلے میں الیال اپنے والد کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کائی قبیلے کے قالینیں لے جانے والے قافلے پر حملہ ہو گیا ہے بابا، انہوں نے سپاہیوں کو قتل کر دیا ہے۔ جاندار کہتا ہے کس طرح کے غدار چور تھے وہ؟ الیال کہتا ہے مسئلہ چوری کا نہیں ہے بابا، انہوں نے قالینیں جلا دی ہیں۔ جاندار کہتا ہے اگر انہیں قالینیں نہیں چاہیے تھیں تو انہوں نے قافلے پر حملہ کیوں کیا؟ پھر وہ سوچ کر کہتا ہے اڑال۔ الیال کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بابا، میں نے اڑال بھائی اور باتو خان کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے۔ یہ سن کر جاندار غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر ارطغرل کو اس کی ہوا بھی لگ گئی تو ہم دونوں مسلمان قبیلوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا بابا۔ اس کے بعد الیال کہتا ہے ہمارا قبیلہ ان سے بڑا ہے، کائی قبیلہ ہم سے جیت تو نہیں سکتا، لیکن اگر ارطغرل صاحب نے یہ سن لیا تو کوئی بھی نہیں جیت سکے گا۔ پھر جاندار کہتا ہے تم کائی قبیلے میں جاؤ، ارطغرل سے ملو اور اس کو کہو کہ جاندار صاحب آپ کو شام کے کھانے پر بلانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے خاندان کے بارے میں جان سکیں اور آپ جیسے بہادر آدمی کی عزت افزائی کر سکیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔